السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر شمائلہ خالد، ایس ایس پاکستان اسٹڈیز ڈی پی ایس ساہیوال۔ آج ہم باب نمبر 6 تاریخ پاکستان میں سے جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے 1977 سے 1988 کے دوران پاکستان میں نفاذ اسلام کے اہم پہلو اور محمد خان جنیجو کا دور حکومت۔ جنرل ضیاء الحق کی بات کریں تو انہوں نے جب حکومت سنبھالی اس سے پہلے کیا حالات تھے، پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ 1977 کے عام انتخابات جب ملک میں ہوئے تو تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کے خلاف ایک اتحاد بنایا کہ ہم مل کر جو ہے ان کا مقابلہ کریں گے الیکشنز میں۔ ان جماعتوں نے جو اتحاد قائم کیا اس کا نام رکھا گیا پاکستان قومی اتحاد، اور اس کا سربراہ بنایا گیا مولانا مفتی محمود کو۔ 7 مارچ 1977 کو قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے جیتی، لیکن پاکستان قومی اتحاد جو ہے اس نے پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام لگایا اور 10 مارچ کو ہونے والے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا، اور ان انتخابات کو کل عدم کرنے کے لیے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ یعنی پاکستان قومی اتحاد جو ہے وہ حکومت میں اس لیے آنا چاہتا ہے چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ جو ہے وہ اسلامی حکومت نہیں ہے، تو ہم حکومت میں آ کے نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے جو اس وقت صدر تھے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے پہلے تو حالات کو سمجھا کہ معاملات ان کے کنٹرول میں ہیں، کچھ نہیں ہوتا، اپوزیشن ہے، بولتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب حالات زیادہ خراب ہونے لگے تو انہوں نے قومی اتحاد کو مذاکرات کی دعوت دی، لیکن اب اس ٹائم پہ ایک تیسرا پلر جو ہے ہمارے ہاں جو انٹرفیئر کرتا رہتا ہے حکومت میں، فوج جو ہے وہ حالات دیکھ رہی تھی۔ 5 جولائی 1977 کو بالآخر جنرل ضیاء الحق نے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم کر دی، ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ملک میں مارشل لا لگایا، ٹھیک ہے جی۔ اب جنرل ضیاء الحق کی حکومت ہمارے ہاں ملک میں قائم رہی 5 جولائی 1977 سے 17 اگست 1988 تک۔ اس دوران جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے ضیاء الحق نے جو ہے وہ نفاذ اسلام کے لیے اہم کوششیں کی، اسلامائزیشن کی طرف جو ہے وہ ملک کو لے کر گئے۔ اب سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلامائزیشن ہے کیا۔ اسلامائزیشن کا مطلب ہے کہ جی معاشرے کے تمام عوامل کو اسلام کے مطابق ڈھالنا اور اسلامی اصول و قوانین کو نافذ کرنا، یعنی ہر شعبے ہر ادارے میں جو ہے اسلام کے مطابق کام کیا جائے۔ کیا اس سے پہلے پاکستان میں اسلامائزیشن نہیں تھی؟ تو ہم دیکھیں کہ جی شروع میں 1947 میں جب برصغیر کے مسلمانوں نے الگ ریاست حاصل کی، اس لیے کی تھی کہ وہ اسلامی اصولوں پر آزادانہ عمل کر سکیں، لیکن قیام پاکستان کے بعد عملی طور پر کسی حکمران نے اسلامی قوانین کو نافذ نہیں کیا۔ ضیاء الحق کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف عملی طور پر اسلامی قوانین کو نافذ کیا بلکہ اپنی حکومت کا اولین مقصد بنایا کہ ملک میں اسلامی نظام نافذ کیا جائے اور دنیا میں پاکستان کے امیج کو مستحکم کیا جائے۔ اب انہوں نے 1977 سے 1988 کے دوران کیا ایسے اقدامات کیے کہ ملک میں اسلامی نظام نافذ ہو، ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے شرعی عدالتوں کا قیام کیا، پھر شرعی حدود نافذ کی ملک میں، زکوٰۃ اور عشر کا نظام نافذ کیا، سود کا خاتمہ کیا، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم پر توجہ دی، نماز کا اہتمام، احترام رمضان آرڈیننس، دینی مدارس، عربی کی لازمی تعلیم، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام، شریعت فیکلٹی کا قیام۔ اب ان کی تفصیل میں جائیں تو ان کیا کیا اقدامات کیے گئے، تو سب سے پہلے ہے شرعی عدالتوں کا قیام۔ 10 فروری 1979 کو ایک آرڈیننس قائم کیا گیا جس کے ذریعے ملک میں جتنی ہائی کورٹس تھی اس میں شریعت بینچ قائم کیے گئے اور علماء کرام کو ان ہائی کورٹس میں بطور جج جو ہے وہ رکھا گیا تاکہ وہ اسلام کے مطابق فیصلے دے سکیں۔
اس کے بعد یہ کیا گیا کہ 1980 میں ان شریعت بینچوں کو ختم کیا گیا اور ملک میں ایک وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ قائم کی گئی. یہ عدالت جو ہے وہ ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سنتی تھی، اسلام کی تشریح بھی کرتی تھی، اور اس وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی سماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ کا بینچ کرتا تھا. دوسرا پوائنٹ تھا شرعی حدود کا نفاذ. 1979 میں حکومت نے شرعی حدود کا ایک آرڈیننس جاری کیا، یعنی چوری، شراب نوشی، زنا اور جھوٹ پر شرعی سزائیں دینے کے احکامات جاری کیے گئے. یعنی جو سزائیں ان جرائم پر اسلام نے مقرر کی ہیں وہ سزائیں نافذ کی جائیں گی. اس کے بعد زکوٰۃ و عشر کا نظام آتا ہے. 20 جون 1980 کو ایک آرڈیننس جاری کیا گیا جس کے مطابق صاحب نصاب مسلمان، یعنی وہ مسلمان جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اسلام کے مطابق، ان کی بینکوں میں جو رقم جمع تھی ان پر یکم رمضان کو زکوٰۃ وصول کی جائے گی، اور یہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ زکوٰۃ کونسلوں کے ذریعے مستحقین میں تقسیم کی جائے گی. اس کے علاوہ جو زرعی پیداوار ہے، سالانہ زرعی پیداوار، اس کی مخصوص حد پر عشر نافذ کیا گیا. 10% عشر وصول کیا جائے گا، اور عشر کی وصولی کا کام عملی طور پر جو ہے وہ 1983 میں شروع ہوا. سود کے خاتمے کے لیے بھی ضیاء الحق نے کوششیں کی، کیونکہ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. 1 جنوری 1981 سے نفع و نقصان کی بنیاد پر اکاؤنٹس کھولے گئے. 1 جولائی 1984 سے تمام سیونگ اکاؤنٹس کو PLS اکاؤنٹس میں، یعنی پروفٹ لاس شیئرنگ میں تبدیل کر دیا گیا. یعنی یہ کیا گیا کہ جو آپ کے سیونگ اکاؤنٹس ہیں اس پر آپ کو ہر سال جو ہے وہ سال کے بعد ایک انٹرسٹ ملتا ہے کچھ پرسنٹیج کے حساب سے. بینک جو ہے وہ فکس پرسنٹیج کے حساب سے آپ کو انٹرسٹ دیتے ہیں. اب اس کو چینج کیا گیا پروفٹ لاس شیئرنگ میں کہ وہ انٹرسٹ جو ہے وہ فکس نہیں ہوگا، کم یا زیادہ جیسے بزنس ہوگا اس کے حساب سے کیا جائے گا. اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی لازمی تعلیم جو ہے وہ مقرر کی گئی کہ تمام تعلیمی اداروں میں BA تک یعنی گریجویشن تک اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم لازمی دی جائے گی، تاکہ تعلیمی نظام کو جو اسلام کے ہم آہنگ کیا جائے، لوگوں کو پتہ چلے اسلام کی بیسکس کیا ہیں اور آپ کا پاکستان کیوں حاصل کیا گیا، کیا وجہ تھی. نماز کا اہتمام. تمام اسکولوں، کالجوں اور دفاتر میں ظہر کی نماز کا اہتمام جو ہے وہ کیا گیا، کیونکہ تمام اسکول کالجز کے ٹائمنگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں صرف ظہر کی نماز آتی ہے، اور لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے صلاۃ کمیٹیاں بھی قائم کی گئی. احترام رمضان آرڈیننس. ایک آرڈیننس جاری کیا گیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سر عام پبلکلی کھانے پینے پر، سموکنگ پر، سگریٹ نوشی پر اور شور شرابہ وغیرہ کرنے پر، میوزک وغیرہ اونچی آواز میں لگانے پر پابندی لگا دی گئی. اور جو شخص احترام رمضان آرڈیننس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو 3 ماہ قید اور 500 روپے جو ہے جرمانہ کیا جائے گا. ضیاء الحق نے چونکہ اسلامائزیشن کی طرف توجہ دی تو دینی مدارس پر بھی بھرپور توجہ دی گئی، ان کی سرپرستی کی گئی، یعنی ان کو امداد جو ہے وہ سالانہ بنیادوں پر دی جاتی تھی حکومت کی طرف سے. اور نہ صرف امداد دی جاتی تھی اسٹوڈنٹس، بلکہ ان کی جو ڈگری تھی، جیسے وہاں سے عالم فاضل وغیرہ کا جو کورس ہوتا ہے، ان کی جو سب سے ہائیسٹ ڈگری تھی اس کو MA کے برابر درجہ دیا گیا. اس کے علاوہ عربی کی لازمی تعلیم. عربی چونکہ مسلمانوں کی زبان ہے، قرآن مجید آپ کا عربی زبان میں ہے، تو عربی سے واقفیت پیدا کرنے کے لیے، عربی کو سمجھنے کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا کہ جماعت ششم سے ہشتم تک، یعنی 6th کلاس سے لے کر 8th کلاس تک عربی لازمی مضمون کے طور پر پڑھائی جائے گی. بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام.
81 میں اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی قائم کی گئی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس یونیورسٹی کے قیام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اسلامی قانون پر تحقیق کی جائے، ہر پہلو جو ہے اسلامی قانون کا اس کو جائزہ لیا جائے کہ کیسے ہم اس کو نافذ کر سکتے ہیں۔ شریعت فیکلٹی کا قیام، اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی جو قائم تھی اس میں ایک فیکلٹی سیپریٹ قائم کی گئی، شریعت فیکلٹی، تاکہ وہاں پر قرآن مجید، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فقہ پر مبنی قانون کی تدریس کا بندوبست کیا جائے۔ اسٹوڈنٹس، یہ تو تھے ضیاء الحق کے وہ اقدامات جو انہوں نے ملک میں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کیے۔ اب ان اقدامات کے بارے میں مختلف آراء جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس ضیاء الحق کی اس اسلامائزیشن پالیسی کے اثرات کیا ہوئے ہماری سوسائٹی پر، ٹھیک ہے جی۔ کچھ مثبت اثرات ہوئے، کچھ منفی اثرات ہوئے۔ میڈیا پر اگر ہم اس کے اثرات دیکھیں تو میڈیا پر پابندیاں لگائی گئی کہ موسیقی اور ڈانس کے پروگرام نہیں نشر کیے جائیں گے، بلکہ اس کے برعکس اصلاحی پروگرام، اسلامی پروگرام جو ہیں وہ نشر کیے جائیں گے۔ 5 وقت کی اذان شروع کی گئی، حج کی براہ راست نشریات دکھائی گئی، ریڈیو پر خطبہ حج جو ہے وہ سنایا جانے لگا، اور اس کے علاوہ افطار کے دوران جو ہے رمضان المبارک کا احترام قائم کرنے کے لیے ٹی وی کی نشریات جو ہیں وہ بند کر دی جاتی تھی، تاکہ لوگ سکون سے، توجہ سے جو ہے وہ افطار کر سکیں۔ ہر قسم کی غیر اخلاقی اور غیر معیاری اشتہارات کی اشاعت پر پابندی لگائی گئی، نہ وہ ٹی وی پہ آئیں گے نہ اخبارات میں آئیں گے۔ خواتین کے لیے ٹی وی پر دوپٹہ اوڑھنا لازمی قرار دیا گیا۔ یہ تو میڈیا پر اثرات تھے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کا نظام قائم ہوا، زکوٰۃ کی تقسیم سے مستحقین کی مدد کی گئی، اور یہ نظام جو ہے زکوٰۃ کا کہ بینکوں سے رقوم کی کٹوتی کی جائے گی اور وہ مستحقین میں تقسیم کی جائے گی، ابھی تک اسی طرح سے قائم ہے۔ یکم رمضان کو ہمارے ہاں زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے بینکوں میں اکاؤنٹ سے آپ کے۔ توہین رسالت کا ملک میں قانون قائم تھا، جس پر پہلے جو ہے عمر قید کی سزا دی جاتی تھی، یعنی جو شخص توہین رسالت کا مرتکب ہوگا اس کو عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ ضیاء الحق نے آ کے جو ہے وہ اس کو چینج کیا اور سزائے موت کا حقدار قرار دیا اس شخص کو جو توہین رسالت کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ کچھ منفی اثرات بھی ہوئے سوسائٹی میں، کیونکہ ہمارے ہاں فرقہ پرستی جو ہے وہ انفارچونیٹلی پائی جاتی ہے، تو ان قوانین کے حوالے سے اس فرقہ پرستی میں زیادہ اضافہ ہوا۔ زکوٰۃ آرڈیننس کو دیکھیں تو اس کے بارے میں شیعہ اور سنی علماء کرام میں اختلاف رائے پیدا ہوا، چونکہ شیعہ علماء کا کہنا تھا کہ ہمارے قوانین کے، ہمارے علماء کرام کے قوانین کے مطابق زکوٰۃ لوگوں کا ذاتی معاملہ ہے کہ وہ دیں جیسے مرضی دیں، حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی۔ اب اختلاف رائے بھی پیدا ہوا، اور کئی سنی مسلمانوں نے، جیسے ہمارے ہاں پیسہ بچانے کے لیے کہ زکوٰۃ نہ کٹنگ ہو، انہوں نے وہ اہل تشیع میں شامل ہوئے۔ نہ صرف زکوٰۃ بلکہ شادی، طلاق، وراثت اور جو حدود نافذ کی، اس کے معاملے پر بھی فرقہ وارانہ اختلافات میں اضافہ ہوا۔ حدود آرڈیننس کی بھی مخالفت ہوئی، اس پر بھی عوام نے جو ہے، اسپیشلی خواتین نے جو ہے اس کی مخالفت کی، کیونکہ اس میں کچھ پوائنٹ ایسے تھے جو سمجھا جاتا ہے بلکہ کافی حد تک اسلام سے تھوڑے سے دور تھے۔ اچھا، اب ضیاء الحق کی اس اسلامائزیشن پالیسی کے بارے میں ان کے مخالفین کی بھی مختلف آراء ہیں۔ یہ تو عوام کی آراء تھی نا، جو سیاسی لوگ ہیں۔ اب ان کا کہنا تھا کہ ضیاء الحق نے صرف اسلامائزیشن جو ہے وہ صرف اس لیے کی ہے کہ مارشل حکومت جو ہے، جس کو ہمارے ہاں آئین کے طور سے اللیگل سمجھا جاتا ہے، اس کو ذرا مستحکم کیا جائے۔ جبکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ جو ان کے حق میں تھے کہ ضیاء الحق نے اس لیے کیا کہ 1979 میں افغانستان میں سوویت یونین نے حملہ کیا تو اس کے اثرات سے پاکستان کو بچایا جائے۔ اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں، جیسے نصرت بھٹو جو ذوالفقار علی بھٹو کی مسز تھی، کہ بھٹو کی وہ جو ایک
کرشماتی شخصیت تھی، جس طرح سے وہ جلسوں میں خطاب کرتے تھے اور لوگوں کو اپنے حق میں کرتے تھے، اس کے حصار کو توڑنے کے لیے ضیاء الحق نے اسلامی قوانین کا سہارا لیا۔ اچھا جی، یہ تو تھی اسلامائزیشن پالیسی کے اثرات۔ ہمارا دوسرا ٹاپک تھا محمد خان جنیجو کا دور حکومت۔ اب محمد خان جنیجو کو دیکھا جائے تو جب انہوں نے حکومت سنبھالی، ملک میں مارشل لا تھا، اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق نے 1973 کے آئین میں ترامیم کر کے پارلیمانی آئین کو تبدیل کر دیا صدارتی نظام میں۔ اب اس سے جو سارے وزیر اعظم کے اختیارات تھے وہ صدر کو حاصل ہو گئے۔ اس کے بعد 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کرائے گئے ملک میں۔ 23 مارچ 1985 کو قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا اور محمد خان جنیجو جو ہیں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اب محمد خان جنیجو نے اپنے دور حکومت میں کیا کیا کام کیے ان کو اگر دیکھیں تو پہلا کام تھا جی مارشل لا ختم کرنے کی قراردادیں پاس کرنا۔ چونکہ مارشل لا ختم کرنے کے لیے آہستہ آہستہ حکومت پر دباؤ بڑھ رہا تھا، تو محمد خان جنیجو نے حکومت میں آ کے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں نے جو ہے وہ قراردادیں پاس کی کہ مارشل لا کو باقاعدہ طور پہ ختم کیا جائے۔ اس طرح سے وہ قراردادیں منظور ہوئی اور 30 دسمبر 1985 کو مارشل لا ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ جنیجو بطور صدر مسلم لیگ، اب چونکہ یہ الیکشنز جو 1985 میں ہوئے تھے وہ غیر جماعتی بنیادوں پر ہوئے تھے، یعنی پرسنز نے انڈیپینڈنٹلی پارٹیسپیٹ کیا تھا، کسی پارٹی کے ممبرز نہیں تھے۔ تو ان غیر جماعتی ارکان کو نظم و ضبط کا پابند بنانے کے لیے ایک سرکاری پارلیمانی گروپ تشکیل دیا گیا جنوری 1986 میں، اور اس گروپ کا نام رکھا گیا پاکستان مسلم لیگ۔ جنیجو چونکہ وزیر اعظم تھے تو اس مسلم لیگ کا صدر بنایا گیا محمد خان جنیجو کو، اور جتنے بھی صوبائی وزراء تھے ان کو مسلم لیگ کا صوبائی صدر بنایا گیا، اور اس کے بعد نچلی سطح پر پرائمری مسلم لیگ کے نام سے ممبر سازی کی گئی۔ جنیجو نے اپنے دور حکومت میں مختلف ممالک کے دورے بھی کیے، ترکی میں گئے، جرمنی گئے، امریکہ گئے۔ ان ممالک کے ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت بھی ہوئی اور مختلف معاہدات جو ہیں وہ بھی کیے گئے۔ کئی ممالک نے پاکستان سے مارشل لا کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کو خوش آئند قرار دیا کہ اچھی بات ہے، پاکستان میں جمہوریت بحال ہو رہی ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹ، جنیجو نے اپنے حکومت میں کچھ ترقیاتی پروگرام بھی جاری کیے، جیسے 7 مرحلہ ہاؤسنگ اسکیم جاری کی، 5 نکاتی ترقیاتی پروگرام بنایا، تعلیمی شرح میں اضافے کے منصوبے بنائے، جیسے ایک ان کی اسکیم تھی نئی روشنی اسکیم، نئی روشنی اسکول کا ایک منصوبہ تھا۔ ملک کی اجتماعی ترقی کے لیے بھی جو ہے کام کیا گیا۔ ایک اہم واقعہ جو محمد خان جنیجو کے دور حکومت میں ہوا وہ تھا سانحہ اوجڑی کیمپ۔ اب یہ اوجڑی کیمپ کیا چیز ہے؟ راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان میں ایک اسلحہ ڈپو ہے جس کو اوجڑی کیمپ کا نام دیا جاتا ہے۔ 1988 میں اس اوجڑی کیمپ میں آگ لگی، کئی شہری ہلاک ہوئے، اور یہ آگ چونکہ اسلحے کو لگی تھی تو اتنی زیادہ تھی کہ 1 ہفتہ لگا اس آگ کو بجھانے میں۔ وزیر اعظم اس وقت سندھ کے دورے پر تھے، صدر صاحب کویت گئے ہوئے تھے، دونوں واپس آئے فوراً اسلام آباد۔ وزیر اعظم نے ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی اور جس کی رپورٹ صدر ضیاء الحق کو پیش کی گئی۔ اب یہ 1988 آ گیا تو 3 سال ہو گئے تھے جنیجو وزارت کو۔ آہستہ آہستہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے، مختلف امور پر جو ہے اختلافات ہوئے۔ تو 29 مئی 1988 کو غیر ملکی دورے سے وزیر اعظم واپس آئے، ایک پریس کانفرنس کی ایئرپورٹ پر، اخبار نویسوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے، تب تک حالات بالکل صحیح تھے۔ اسی دن شام کو جنرل ضیاء الحق نے آرمی ہاؤس میں پریس کانفرنس منعقد کی
اور جنیجو وزارت کی برطرفی اور تمام اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا. یعنی جنیجو کا وہ دور حکومت جو 23 مارچ 1985 کو قائم ہوا 29 مئی 1988 کو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا یہی ٹاپک تھا، اتنا سا ہی کہ ہم نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں نفاذ اسلام کے لیے کیے گئے اقدامات دیکھنے تھے اور جنیجو کے دور حکومت کے اہم واقعات کا جائزہ لینا تھا. اچھا جی اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو لیکچر کی بہترین طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد آپ کا ہوم ورک جو ہے وہ آپ نے ایک لانگ کویسچن ہے، آپ کی ایکسرسائز میں بکس میں بھی دیا گیا ہے، 1977 سے 1988 کے دوران نفاذ اسلام کے لیے کی گئی کوششوں کا جائزہ لینا ہے. وہ آپ نے اپنے رجسٹرز میں لکھنا ہے اس کا آنسر. اور اس کے علاوہ یہ جو آج کا آپ کا ٹاپک ہے، اس میں سے 10 مختصر سوالات جو ہیں وہ آپ نے سرچ کر کے ڈھونڈ کے جو ہے وہ بھی اپنے رجسٹر پر ریٹرن ورک کرنا ہے. یہ مختصر سوالات میں مینشن اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ ایک دفعہ 9th میں ہم پریکٹس کر چکے ہیں کہ ہم نے کیسے ٹاپکس کے اندر سے خود سوالات ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی، آج کا کام اتنا ہی. ہوپ سو آپ کو لیکچر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ اس سے گروپ میں کنسلٹ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.